السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ المصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و برہان الرشید، اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسموعہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں اور آپ سب کو بھی مشرف بخشا ہوں، تو آئیے کچھ گفت و شنید سے پیشتر ماقبل ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے والی دو جہاں، فخر آدم و بنی آدم، حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں عقیدت اور خلوص کے ساتھ والہانہ انداز میں بآواز بلند روشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ اپنوں میں جب آپ کی آواز میں اتنی پستی ہے تو غیروں میں کیسے بلند کرو گے؟ ایک عاشق رسول اپنے آقا پر، اپنے نبی کریم پر درود پاک پڑھے اور اس کی آواز اتنی مدھم اور دھیمی ہو، یہ زیب نہیں دیتا۔ ایمان کی حرارت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایمان کی حرارت کے ساتھ پھر اپنے آقا پر درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، شاعر لکھتا ہے کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ایمان اگر مضبوط ہو تو دنیا کی ساری طاقت آپ کے نزدیک ہینچ ہے۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو آپ کے دل میں دنیا کے کسی اشیاء کا کوئی خوف اور غم نہیں۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو اعمال صالح آپ کے کامیاب ہیں۔ ایمان اگر مضبوط نہ ہو تو جتنا کرایہ دھرایا ہے سب پر پانی پھر جاتا ہے۔ دین کے اصول میں اصل چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ہمارے دین اسلام میں جو سب سے اہم رکھتا ہے، جو سب سے معنی رکھتا ہے، جو سب سے بہترین، افضل، انمول، انوکھی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ پہلے ایمان پھر اعمال۔ بغیر ایمان کے اعمال مفقود ہیں، بیکار ہے، رائے گاہ ہے۔ ایمان ہے، اس کے بعد عمل ہے، تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، 1,24,000 انبیاء کرام میں یہ کچھ بعض پیغمبران اعظام ہیں۔ میں نہیں کہتا، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کم و بیش دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے۔ ان تمام انبیاء کرام میں کچھ انبیاء کرام، بعض انبیاء کرام جو بڑے مشہور ہیں، جن کے کارنامے مشہور ہیں، جن کی سنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا ہے اور ان کی سنتوں کو امت محمدیہ پر واجب قرار دیا ہے
کہ میرے محبوب کی امتیوں، ان میرے محبوب بندوں کی ادا کو تم کرتے رہو، تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی، اور انہی بندوں کی ادا کو میں اپنی عبادت سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جس طرح اللہ کے خلیل بنے، جس طرح وہ اللہ کے خلیل بنے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آزمائش اور امتحان لیا۔ ہم میں سے کسی کا ایک بچہ، کسی کا بھی بچہ جب IAS آفیسر بنتا ہے تو ان کے ساتھ ایسی سختی کے ساتھ امتحان لیا جاتا ہے، اور جب وہ امتحان میں 100% کامیاب ہوتا ہے تب اس کو IAS کا لقب دیا جاتا ہے نا؟ تب جا کر کے ان کو IAS کا لقب دیا جاتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ نے جب امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے ابراہیم کو حکم فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نہ دیکھا اپنے باپ کو، نہ دیکھا اپنے چچا کو، نہ دیکھا اپنے رشتہ دار کو، نہ دیکھا اپنی سماج کو، نہ دیکھا اپنی اولاد کو، بلکہ اللہ نے جب جس چیز کا حکم دیا بغیر کسی چونے چرا کے اپنے جبین عقیدت کو رب کی بارگاہ میں خم کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بغیر کسی چونو چرا کے اپنی جبین عقیدت کو رب کی بارگاہ میں خم کر دیا۔ تب جا کے اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں یہ ابراہیم میرا خلیل ہے، میں اس کا رب ہوں، یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا خلیل ہے۔ خلت کا تاج ابراہیم کے سر پر اللہ نے یوں نہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کی آگ میں بھیج کر آزمائش اور امتحان لیا، کبھی ان کے باپ دادا کے گھر میں، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے والد گرامی کا نام تارخ ہے۔ کیا ہے؟ تارخ ہے۔ اور قرآن پاک میں جو آپ کے باپ کے نام سے بیان کیا گیا ہے آزر کا، وہ آپ کے باپ نہیں، وہ آپ کے چچا ہیں، جو بت فروش تھے، بت گر تھے، بتوں کو بناتے بھی تھے، ان کو تراشتے بھی تھے اور بازاروں میں بیچتے بھی تھے، اس سے اپنے کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی۔ کہاں سے؟ اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی۔ باپ داداؤں کے خداؤں کو، معبودان باطل کو روندا اور ان کے سامنے دلائل پیش کیے کہ جن کو تم اپنا خدا مانتے ہو یہ کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا، یہ اپنے جسم پر سے مکھی نہیں ہٹا سکتا، تم کیوں نہیں اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نفع بھی پہنچا سکتا، تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا، تمہاری زندگی کا بھی مالک ہے، تمہاری رزق کا بھی مالک ہے، تمہاری موت کا بھی مالک ہے، ایسے کے سامنے تم اپنے جبین عقیدت کو خم کرو۔ بلا حاضر قیاس ان سے طرح طرح کے آزمائش لیے گئے تو ابراہیم نے یہ کی کہا کہ میرا رب ایک ہے، اور اس پر پھر زجر و توبیخ کی گئی کہ تم ہمارے دین کو مان لو۔ اس نے کہا دلائل پیش کرو۔ نمرود نے دلائل پیش کیا، ایک قیدی کو نکال کر مروا دیا اور ایک آزاد آدمی کو لے کر قید میں ڈال دیا اور کہا دیکھو میں خدا ہوں، میں مردوں کو زندہ بھی کرتا ہوں اور زندوں کو مارتا بھی ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جب تم مردوں کو بھی زندہ کرتے ہو اور زندوں کو بھی مردہ کرتے ہو تو سن تو فاتی بہا من المشرق، میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے پچھم میں ڈبوتا ہے۔ تو اگر رب ہے، ان لوگوں کا خدا ہے، تو سورج کو پچھم سے نکال اور پورب میں لے کے ڈال۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، اس بات میں کافر مبہوت ہو گئے، کیونکہ اس کی طاقت سے باہر، اس کی طاقت سے یہ بات باہر تھی کہ سورج کو پچھم سے نکالتا اور پورب میں ڈبوتا، اور پورب، یہ تو میرا رب کا کمال ہے کہ سورج کو پورب سے نکال کر پچھم پر ڈبوتا ہے۔ اللہ حضرت قیاس حضرت ابراہیم نے ہر میدان میں
نے اللہ کی بارگاہ میں آزمائش اور امتحان دیا. آخر میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں، کتنے 80 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولد صالح عطا کیا. حضرت اسماعیل کو عطا کیا. جب اس لخت جگر کو عطا کیا ابھی چند مہینے یا چند سال ہوئے تھے، پھر ابراہیم کو حکم ہوا، ابراہیم میرا قرب چاہتے ہو، خلت کا تاج میں نے تیرے سر رکھا ہے. اب مجھے محبوب ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تم کو محبوب ہو، جس شے سے تم کو محبت ہو، مجھے اس کی قربانی پسند ہے، مجھے اس کی قربانی پسند ہے. حضرات نوٹ کریں ان بات کو، ان انبیاء کرام نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ اپنے زندگی کے ہماتن و گوشہ ہر ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف کیا کہ اللہ تو راضی ہو جائے تو تیری خدائی ہماری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو جی حکم، جی بیٹھیے، درود پاک پر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. حضرات 15 منٹ ہو چکے ہیں، میں تقریر کے لیے آج کھڑا نہیں ہوا، چند ضروری باتوں کے لیے صرف اتنا سن لیں کہ یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام طرح طرح کے آزمائش کے بعد تب جا کر رب کی بارگاہ میں کامیاب ہوئے اور اللہ نے خلت کا تاج رکھا. یہ قربانی کیا ہے؟ صحابہ کرام، جس کے راوی حضرت زید ابن ارقم ہے، صحابہ کرام موجود ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی دوسری حدیث کے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے. تو بولا یا رسول اللہ اس میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں اس کے بدلے میں ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اون کیا ہے؟ اون ایک جانور ہے. کیا ہے؟ اون ایک جانور ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اون کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیاں ملے گی. سبحان اللہ. دوسری حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایام النہر میں، قربانی کے دنوں میں، ابن آدم کا قربانی سے زیادہ بہتر کوئی عمل اللہ کی رب کی بارگاہ میں محبوب نہیں. کیا؟ ایام النہر میں، قربانی کے دنوں میں، قربانی کے ایام میں رب کی بارگاہ میں اس فعل سے زیادہ کوئی بہتر نہیں کہ امت محمدیہ رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے. سبحان اللہ. کیا؟ قربانی پیش کرے. حضرات یہ قربانی ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے. اور قربانی حضرت ابراہیم کے وقت سے نہیں بلکہ حضرت آدم کے وقت سے شروع ہے. کیا؟ حضرت آدم کے ہی وقت سے قربانی کا رواج چل پڑا ہے. ان کے بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تھی، ہے نا، نکاح کے لیے. کس کے لیے؟ نکاح کے لیے. حضرت آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی تھی. اس کے بعد یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ایک سنت، ایک بڑی عظیم الشان سنت ہوئی اور پھر اس کو امت محمدیہ پر واجب قرار دیا قیامت تک کے لیے. لیکن آج لوگ اپنے مالوں کو رب کی بارگاہ میں صرف کرنے کے لیے کتراتے ڈرتے ہیں. تو لوگوں سنو، کچھ عبادتیں جسمانی ہوتی ہے اور کچھ مالی. نماز اور روزہ یہ جسمانی عبادت ہے. حج، زکوٰۃ، قربانی یہ مالی عبادت ہے. آپ جسمانی بھی عبادت رب کی بارگاہ میں کیجئے اور مالی بھی عبادت کیجئے. ہمیشہ آپ جس طرح قربانی دیتے آئے ہیں اسی طرح بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے آپ قربانی پیش کرو. آج جو آپ کے اوپر حکومت ہند پابندیاں لگاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اعمال خراب ہو چکے ہیں. میں نہیں کہتا، آمنہ کا لال فرماتا ہے کہ جب قوم کے عمل رائے گاہ کر دی جائے، جب میری امت کے لوگ بے عمل ہو جائیں گے، جب ان کے اعمال خراب ہو جائیں گے تو ظالم اور جابر بادشاہ کو مسلط کیا جائے گا، ہے نا. تو یہ ہمارے اعمال کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اعمال کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم پر کسی کو مسلط کیا گیا ہے. تو حضرات جس طرح اس سنت ابراہیم کو حضرت آدم سے لے کر اب تک
حضرت ابراہیم سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک یہ سنت زندہ اور جاوید رکھی جائے گی. آج ہم رکھ رہے ہیں, ان کے بعد ہمارے آنے والی نسلیں رکھے گی. تو آپ بالکل فل انتظام کے ساتھ, ترک و احتشام کے ساتھ قربانیاں پیش کرو, قربانیاں پیش کرو, لیکن حدود شرع میں رہ کر. کس میں؟ حدود شرع میں رہ کر. یعنی آپ کی قربانی سے کسی ذات یا کسی دھرم کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, کوئی ایذا نہ پہنچے. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ کے بندوں کا دل دکھے یا اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچے یا پھر تمہارے فتن و فساد کا وہ ذریعہ اور سبب بن جائے. آپ قربانی ہمیشہ جس طرح کرتے آئے ہیں اسی طرح آپ قربانی دیجئے اور اپنے مالوں کو رب کی بارگاہ میں خرچ کیجئے. آج لوگ لکھپتی ہونے کے بعد بھی قربانیاں پیش کرنے سے گریز کرتے ہیں, بچتے ہیں. شریعت مصطفیٰ آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہمارے مین پوائنٹ کی باتیں میں بتا رہا ہوں, آپ نوٹ کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حوائج اصلیہ کے بعد یعنی ضروریات زندگی, روزمرہ جو چیزیں کام آتی ہیں آپ کی روزمرہ زندگی گزر بسر کرنے کے سامان, اس کے اسباب مہیا ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس 40,000 روپے, کتنا 40,000 روپے کیش میں ہو یا بینک بیلنس میں ہو یا اس 40,000 روپے سے آپ کوئی تجارت کر رہے ہیں, اگر اتنا مال آپ کے پاس موجود ہے تو وہ شخص غنی ہے. اگر وہ غنی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے. کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں غنی پر قربانی واجب ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, لاکھ روپے کسی سے قرضہ لیتا ہے اور اپنا 2 لاکھ کسی کو قرضہ دے رکھتا ہے. کیا کرتا ہے, اپنا 2 لاکھ کسی کو قرضہ میں دے دیا, پھر اس کو ضرورت پڑی تو اس سے 1 لاکھ روپے قرضہ لے لیا. کہا جائے کہ حضور قربانی آپ پر واجب ہے, قربانی کیجئے, تو کہتا ہے میرے اوپر 1 لاکھ روپے کا قرضہ ہے. کیا ہے, میرے اوپر 1 لاکھ روپے کا قرضہ, قربانی کیسے دوں؟ وہ یہی نہیں دیکھتا کہ میرا بھی 2 لاکھ کسی پر قرضہ ہے. اب اس 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ کو نکال کر اس میں مائنس کر دو. 1 لاکھ تمہارے اوپر جو پاتا ہے اس کو 1 لاکھ دے دو, پھر بھی تمہارے پاس 1 لاکھ بچتا ہے, تو اب تم پر قربانی واجب ہے. یہ لوگوں جب اس فرض سے اس واجب سے تم گریز کرو گے تو کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا. اس لیے قربانی دل کھول کر کرو, کیونکہ اللہ کی کوئی بھی عبادت جب انسان رب کی رضا کے لیے کرتا ہے تو ان مالوں میں کمی نہیں آتی, بلکہ اللہ اس کو دن دنی رات چگنی ترقی عطا فرماتا ہے. اگر وہ مفلس ہے تو اللہ اسے مالدار بنا دیتا ہے. کیا کرتا ہے, اللہ اسے مالدار بنا دیتا ہے. حضرات چلتے چلتے کہوں, کل ڈی سی پی کی یہاں میٹنگ ہوئی جس میں ہمارے خزانچی اقبال صاحب بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا اور ہمارے نرائنا گاؤں سے ایک ریاض بھائی بھی موجود تھے. ڈی سی پی کی یہاں میٹنگ ہوئی, اس میں جو مین جنرل باتیں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے, وہ بھی آپ کو قربانی سے روکتا نہیں, وہ بھی آپ کو قربانی سے منع نہیں کرتا کہ آپ قربانی نہیں کریں گے. وہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ قربانی نہ کیجیے. یہ ایک تہوار ہے مسلمانوں کا, خاص تہوار ہے مال کو رب کی بارگاہ میں صرف کرنے کا. تو کوئی ذات یا کوئی دھرم والا آپ کو آپ کے تہوار کو منانے سے روکتا نہیں ہے, لیکن جو ان کے اصول ہیں, جو ان کے ضابطے ہیں, جو ان کے قانون ہے, آپ اگر اس کے مطابق کریں گے تو قسم خدا کی کوئی آپ کو انگلی نہیں دکھا سکتا. میں نہیں کہتا, اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون, کیا قربانی کے جانور کا خون کسی گندے نالے میں نہیں بہنا چاہیے. 1450 سال پہلے نبی مختار نے یہ سبق پڑھایا. کیا پڑھایا؟ 1450 سال پہلے کہ قربانی کے جانور کا خون محترم ہوتا ہے. وہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے. کیا تو وہ خون لائق احترام ہے, اس جانور کا خون لائق احترام ہے. آپ جب بھی کسی جانور کی قربانی پیش کریں تو ریت یا بالوں سے اس جانور کے آس پاس میں میڑ بنا لیں, سائڈ سے باندھ دیں تاکہ اس کا خون کسی گندے نالے کے پر نہ جائے, کسی گندے نالے میں نہ بہے. اس کے بعد جانور سے جو فضلات نکلتے ہیں, مثلا اس کی سینگ, اس کا کھڑاؤن, اس کا اوجری وغیرہ, دستور کے مطابق شریعت مصطفیٰ تو یہ حکم دیتی ہے کہ کسی پاک زمین میں گڈھا کھود کر کے اس کو مدفون کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ اس کو مدفون کر دیا جائے. لیکن آج لوگ بے احتیاطی کے سبب, بے راہ روی کے سبب کچھ لوگ ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں. یہ بالکل نہ کرے. ڈی ایس پی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ آپ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ
آپ کو یہ تہوار کس طریقے سے منانا ہے اور آپ کا اسلام کس طریقے سے یہ تہوار ادا کرنے کو منانے کو اجازت دیتا ہے، کس طریقے سے منائیں۔ لیکن آج لوگ کیا کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد ایک سوشل میڈیا کا دور چلا، اپنے جانوروں کا فوٹو اور تصاویر لے کر سوشل میڈیا پر چھوڑتے۔ کیا دکھانا چاہتے ہو دنیا والے کو کہ میرا جانور 1 لاکھ کا ہے؟ دنیا والوں کو کیا بتانا چاہتے ہو کہ میرا جانور اتنا تگڑا ہے، موٹا فرما ہے؟ دوستو، ہماری کوئی بھی عبادت جو ہم رب کی رضا، جو رب کے لیے کرتے ہیں، جو آخرت رب کر کرتے ہیں، اس میں دکھاوا بالکل نہیں ہے۔ کیا اس میں دکھاوا بالکل نہیں ہے؟ جہاں تمہاری نیت میں دکھاوا آیا وہاں تمہاری عبادت بیکار ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ وہاں تمہاری عبادت بیکار ہو گئی۔ تو للہ میں عرض کروں گا کہ آپ حکومت ہند کے امور کا بھی پابند رہیں اور اپنے آقا کریم آئیڈیل محمد